ہمیں کوئی ہوپ نہیں تھی کہ ہمیں یہاں پاکستان کے سسٹم میں جاب ملے گی. پالیٹکس میں جانا اور ایم ایس ایف میں جانا ایکچولی واز پارٹ آف دس آل. کیپٹن ناصر عباسی امریکن پولیس میں پہلے پاکستانی آفیسر ہیں جو اس اعلیٰ عہدے تک پہنچے ہیں. انہیں یہ کامیابی کیسے ملی، جانیے اس ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا بڑا مقام دیا ہے یو ایس میں. ابھی تک تین ہی پاکستانی جن کو یہ مقام مل پایا وہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ امریکہ آپ گئے کب تھے؟ جی میں امریکہ میں 1990 میں گیا تھا. جو اعزاز ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا کہ آپ وہاں پہ ایک اچھے رینک پہ آپ پولیس آفیسر بنے، تو کبھی سوچا تھا بچپن میں کہ میں پولیس آفیسر بنوں گا؟ میں نے ہمیشہ ہی سوچا تھا، خواہش کی تھی کہ یونیفارمڈ آفیسر بنوں گا. اور اس سلسلے میں بس کوششیں ادھر بھی کی، لیکن بہرحال ہماری سوسائٹی کی اپنی، آپ کو پتہ ہے کہ پروز اینڈ کانز ہیں. جی جی. تو نہیں ہو پایا، لیکن کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں. اور جب چلے گئے تو پھر وہاں پہ جب مجھے پتہ چلا کہ ناؤ آئی ایم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسپیک انگلش، تو میں نے اپلائی کر دیا. یہ جو ہیٹ ہے یہ تو ٹیکسس کو سمبلائز کرتا ہے، اور میں تو چونکہ کرتا بھی شیرفس آفس میں ہوں کام، تو میں شیرفس آفس میں کا ہیڈ جو ہے وہ کافی مشہور ہے. اچھا، پاکستان میں جو ہے وہ پولیس والوں کو معذرت کے ساتھ چھلڑ بھی کہا جاتا ہے اور مختلف الفاظ پکارے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی کچھ سلینگز ہیں پولیس کے لیے رکھے ہوئے وہاں کے مقامی لوگوں نے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے. چھوٹا موٹا ہنستے وہ ڈونٹس وغیرہ کا ضرور کہا جاتا ہے کہ ڈونٹس کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ کھاتے ہیں ڈونٹ؟ ہے ہی نہیں، ٹیکسس میں اتنے ہے ہی نہیں. وہ نیو یارک سے تھا نا شروع کے لا انفورسمنٹ جب ٹائم تھا، تو ڈونٹس وہاں پہ وہ کھاتے ہوں گے بیچارے. گھر لمبی شفٹس کرتے وقت پھر وہاں سے لوکل کچھ کھانے کے لیے ڈونٹس مل جاتے تھے، تو کھا لیتے ہوں گے، تو اس وجہ سے مشہور ہو گئے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ بینگ اے پولیس آفیسر جب آپ باہر پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جس طرح پاکستان میں تو ہوتا ہے نارملی کہ بچے باہر کھڑے ہوں، جیب میں کچھ ہو، 1 to 5 کی آواز ہے، پولیس آ جائے گھبرا جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا سسٹم ہوتا ہے؟ مطلب وہاں پہ جب آپ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ تو ہماری پریزنس سے اچھے سیکیورٹی فیل کرتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے؟ کبھی آپ نے فیل کیا یا آپ کو علم میں ہے یہ چیز؟ دیکھیے، ہم لوگ ہمیشہ امریکہ کی پاکستان سے مقابلہ یا کمپیریزن کرتے ہیں. مقابلہ نہیں، کمپیریزن. میرا خیال ہے یہ فیئر نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. پاکستان کا کمپیریزن کرنا ہے تو کسی اور ملک سے کیا کریں. جو چیزیں پاسبل ہیں، جیسے ہمارے ہمسائے ملک ہو گئے جو ترقی کر رہے ہیں، ان سے جو ہمارے ہمسائے. لیکن ایک اچھی چیز کی مثال تو دی جاتی ہے نا. ایک اچھا اگر کوئی پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے تو ہمارے اداروں کو مطلب ان کی یہاں سے پولیس آفیسر جاتے ہیں، ٹرکی وغیرہ جاتے ہیں ٹریننگ یا مطلب اس طرح کے کورسز وغیرہ کرنے، تو انہیں مطلب اس لیے لوگ جو ہیں وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کا رویہ اس طرح ہے اور یہاں پہ اس طرح کیوں ہے. ہمارے ہاں بھی اب میرے کچھ دوست بھی بنے ہیں جو پاکستان کے آئی جی رینک وغیرہ کے لوگ وہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہماری بھی ٹریننگ ساتھ میں ہوتی ہے، تو بڑے اچھے ہیں وہ تو. لیکن دیکھیے، میں جب واپس اپنی جاب پہ جاتا ہوں تو مجھے پورا ایک پیکج ملتا ہے، سارے ہر طرف سسٹمیٹک وے میں کام کرنے کا. لیکن جب وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو انہیں وہ پیکج نہیں ملتا. نہ یہاں کا کرمنل جسٹس سسٹم ان کو یہ ایڈ پرووائڈ کرتا ہے جو میں سنتا ہوں. میں تو 20 سال بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے جو میں نے دیکھا اور جو سنا، تو ایک پولیس آفسر کو لیفٹ رائٹ اور دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں سے سپورٹ نہیں ملتی کرمنل جسٹس سسٹم کو فیئرلی چلانے کی. آپ دیکھیں یہاں کا بیچارہ پولیس آفسر، اس کے آورز ہی کوئی نہیں ہے، انلمیٹڈلی وہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ ہماری وہاں پہ صرف 40 گھنٹے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے 1 ویک میں. ایمرجنسی میں یس ہم آرڈر کر دیتے ہیں انہیں، کیپٹن کو تو نہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو پھر اوور ٹائم پے ملتا ہے جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں. جی، انہیں اوور ٹائم ہم دیتے ہیں جتنا وہ باہر ٹھہرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے بینیفٹس ہیں. جو میری یونیفارم ہے وہ بھی وہی یونیفارم ان کی ہے. تھوڑا سا وہ یہاں پہ شولڈر پہ وہ چیزوں کا فرق پڑتا ہے کہ جی وہاں پہ وہ رینک نظر آتا ہے، ادروائز وہی کپڑا، وہی مٹیریل، وہی ہر چیز انہی کی ہے جو میں بھی یوز کرتا ہوں. اچھا، برائبری جو ہے، رشوت خوری جو کچھ دنیا میں ہی ہوتی ہے، مطلب کہیں کم ہوگی کہیں زیادہ ہوگی. آپ کا جب کیریئر رہا کبھی آپ کو آفر کسی نے کی؟ نہیں، یہ میرا نہیں خیال ہے مجھے کسی نے آفر تک کی ہے. اب دیکھیے نا
یہ بھی دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ جیسے آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے، ایک پاکستانی پولیس آفیسر کو بیچارے کو کتنی یہ آفر ہوتی ہوں گی، بہت ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے، میرے کئی دوستوں نے مجھے بتایا ہے، میں سٹیزن کو سنتا ہوں کہ انہوں نے آفر کی، کئی لوگوں سے، میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں میں ایک حساب سے، لیکن ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہے. یہاں سے پیدل ہی گیا تھا میں سارے کاموں میں، لفانٹر تھا نمبر 1. تو وہاں پہ جا کے میں نے گیس اسٹیشن پہ کام کیا کیونکہ یہی اپنے لیے اویلیبل تھا. پھر تھوڑی سی انگلش وہاں سیکھی. پھر اس کے بعد میں گیا جناب وہ ویکینڈ پہ جا کے، یا جب بھی کوئی ڈرائیورز لائسنس بنایا، اور پھر ٹیکسی ویکسی بھی چلائی، جیسے کہ نیو یارک میں ہماری کمیونٹی ان دنوں میں یہی کر رہی تھی. پھر ہماری کمیونٹی ریٹیل بزنس میں تھی تو گیس ریٹیل میں کام کیا، چھوٹا موٹا کالج والج بھی جوائن کیا، بلکہ کالج میں وہاں کی جو مجھے وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ملا، تھوڑی پالیٹکس کا وہیں پہ الیکشن لڑنے کا. پھر اس کے بعد پھر کالج سے ہی مجھے ایک جاب مل گئی سٹی بینک میں، انہوں نے مجھے ہائر کر لیا، چلا گیا میں ادھر. لیکن چونکہ پیشن ذرا تھوڑا زیادہ تگڑا تھا، اور اس جاب سے میرا فیوچر نارمل تو تھا، بہترین تو تھا، لیکن جو ایک کسک ہوتی ہے نا کہ میں نے یار زیادہ کرنا ہے. میری یہی فیملی نہیں ہے جو کہ امریکہ میں ہی، میری پاکستان میں بھی فیملی ہے. پھر میں ادھر ادھر ہر قسم کی جابیں، ہمارے ہاں ان دنوں میں یہ لیموزین کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ بھی میں نے کیا. پھر یہ جو بزنسز ہیں ریٹیل کے بزنس، اس میں گیا تو وہاں پہ ٹھیک رہا. اچھا ماشاءاللہ منتھلی کتنا کما لیتے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ جو مجھے نہیں پتا، لیکن جو کیپٹن رینک جو ہوتے ہیں وہاں پہ تقریباً ڈپینڈنگ آن دا اسٹیٹ، کیونکہ جو ٹیکسس ہے اس کا بیسک جو سیلری جو ہے نا وہ $7.74 پر آور منیمم سیلری ہے، جبکہ نیو یارک کی تقریباً $15 کے قریب ہے، ڈبل ہو گیا نا. تو لہٰذا ٹیکسس کا کیپٹن جو ہے وہ نیو یارک کے کیپٹن کی نسبت ڈیفینیٹلی کم کماتا ہے، لیکن ریزنیبل کمائی ہے، اتنی اچھی کمائی ہوتی ہے کہ جس سے آپ فیملی کا باعزت طریقے سے گزارا کر سکتے ہیں. پولیٹکس جو ہے وہ سیاست، آپ کے بارے میں مجھے کچھ ہسٹری میں کہ آپ MSF میں بھی رہے، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. ابھی بھی جو ہے میں نے کچھ چیزیں دیکھی کہ جو پاکستان کے ٹاپ نوٹ جو پولیٹیشنز ہیں آپ کے دوست ہیں، اعظم سواتی ہو گئے، شہریار افریدی ہو گئے، یا گورنر جو ہمارے بھی پنجاب کے رہے سرور، تو ان سے کیسے دوستانہ ہوا؟ یہ دیکھیے، یہ جو جن کے آپ نے نام لیے ہیں یہ تو خیر میرے دوستوں میں خواجہ سعد رفیق وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں، ارشد امین چودھری تھے مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور بھی میرے دوست تھے بڑے ہیں. اس وقت کی بات ہے جب ہر بچہ جو تھا، آنیسٹلی اسپیکنگ ہم ڈس اپوائنٹ ہو چکے تھے، ہمیں کوئی ہوپ نہیں تھی کہ ہمیں یہاں پاکستان کے سسٹم میں جاب ملے گی. ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. تو پالیٹکس میں جانا اور MSF میں جانا ایکچولی واز پارٹ آف دس آل، کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے ابھی سے اس عمل میں اس چیز کا حصہ ہو جائیں، تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ کل کو جاب واب لے سکیں اور عزت کی زندگی گزار سکیں. مشکلات جو ہیں وہ آپ نے اس پورے پیریڈ میں آج جس مقام پہ، اس سے پہلے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑا کامیاب ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے، تو کبھی وہ اسٹرگل کرتے ہوئے کبھی ذہن میں کبھی مایوسی ہوئی کہ مطلب اب بس مجھے واپس جانا چاہیے؟ واپس کا تو خیر میں نے کبھی نہیں سوچا، لیکن یہ ہے کہ مشکل سخت لائف ہے. دیکھیے امریکہ میں مزہ یہ ہے کہ وہاں پہ، یہاں پاکستان میں مشکل ہوتی ہے کہ یار کوئی آنکڑا ڈھونڈا جائے، کوئی کنیکشن ڈھونڈا جائے کچھ لینے کے لیے، اور وہاں پہ مشکل یہ ہے کہ سبھی کے لیے ہے اویلیبل، تو مقابلہ بڑا سخت ہے. صحیح. تو وہ ایک مشکل ہے کہ ریئل میں مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ہیں، سارے تیاری کر کے آئے ہیں، سارے سیٹ ہیں، سارے آپ سے اسمارٹ ہیں، اور مقابلہ سخت ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا پاکستان سے تعلق ہے، تو پاکستان میں پولیٹکس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں پالیٹکس، یار پاکستان کی کسی بھی چیز جو ہے نا وہ میری سمجھ سے اب تو باہر ہے شروع سے ہی. اگر یقین جانیے ہم لوگ تو بیچارے ہیں، میں ہو گیا اور بہت سارے لوگ جو اپنے دھرتی ماں کو چھوڑ کے ہم جب جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے؟ تو کون سی چیز ہے جو ہمیں یہاں سے مجبور کرتی ہے؟ اچھا آخری سوال، دو ایسی چیزیں جو آپ پاکستان کی پولیس میں بہتر کرنا چاہے، وہ دو سٹیپس کیا ہوں گے؟
پاکستان کی پوری سوسائٹی کو پہلے ٹھیک ہونا ہوگا. آپ یقین جانیے, آپ کسائی کو, نائی کو, حلوائی کو, درزی کو, دوسرے بیوروکریٹس کو, دوسرے کلرکس کو, پوری سوسائٹی کو, پالیٹیشنز کو, پورے سسٹم کو ٹھیک ہونا ہوگا. خالی پولیس آفسر اکیلا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک کے لیے اردو پوائنٹ سے راؤ نشاط کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.